اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ سورہ مائدہ آیت 65 اور 66۔ ترجمہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا اور اللہ سے ڈر جاتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو ہم دور کر دیتے ان سے ان کے گناہ، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ہم ان کو داخل کرتے نعمتوں کے باغات میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر وہ قائم ہو جاتے تورات پر اور انجیل پر، وما انزل الیہم من ربہم اور جو کچھ نازل ہوا ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے اس پر قائم ہو جاتے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں، وکثیر منہم ساء ما یعملون اور اکثر ان میں سے برا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے، یعنی کہ یہودی اور نصرانی جنہوں نے متعدد گناہ کیے اور بڑے بڑے گناہ کیے، دونوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں تحریفیں کر دیں، اور یہود نے تقریباً ہر نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کیں، قتل کرنے کے منصوبے بنائے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا۔ یہ واحد قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو جو ہے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اور نصرانیوں نے جو ہے وہ ایک کے بجائے اللہ کے بجائے 3 خدا بنا لیے اور اپنی کتابوں میں تحریفیں کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر آج بھی آپ لوگ جو ہے ایمان لے کر آ جاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی والی زندگی اختیار کر دو، تو آج بھی ہم آپ کے تمام گناہ جو آپ نے کیے ہیں وہ سب کے سب ہم معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت کا مظاہرہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں اور اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اگر آج وہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ کہ نعمتوں والے باغات جو ہیں، یعنی جنت کے باغات ہیں، اس میں ہم آپ کو داخل کریں گے۔ تو یہ آج کے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے دعوت دی ہے، اور یہ عمومی دعوت ہے۔ ان کو چاہیے کہ بھئی یہ آیات پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو یہ مخصوص احکامات مدینہ منورہ میں جو اس وقت یہود موجود تھے ان کے لیے ہے، اور پس منظر یہ ہے کہ وہ جو یہود تھے وہ مالدار تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا یعنی تشریف لائے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ان کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ یقین تھا کہ یہ جو ہیں واقعی میں اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں، اسی طرح یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ہمیں جو مالداری ہے اور ہماری چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ اگر آپ تورات اور انجیل پر اور جو کچھ اس کے بعد یعنی قرآن کریم جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی اگر آپ مسلمان ہو جاؤ تو جو بندہ قرآن پہ یقین رکھتا ہے تو وہ لازمی بات ہے تورات اور انجیل پر بھی یقین رکھنے والا ہوگا۔ تو دعوت یہ ہے کہ اگر آپ قائم ہو جاؤ تورات پر، انجیل پر اور قرآن پاک پر، تو ہم آپ کو اس طرح سے رزق دیں گے کہ وہ آپ کے اوپر سے بھی آئے گا اور آپ کے پیروں کے نیچے سے بھی آئے گا، یعنی کہ ہر طرف سے آپ کو رزق دیا جائے گا۔ یعنی جو چیز آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے چھوڑیں گے وہی چیز ہم آپ کو لوٹائیں گے، اور ایسی لوٹائیں گے کہ بہت وافر طریقے سے آپ کو ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا یہودیوں سے، اس زمانے کے یہودیوں سے جو اپنے مال و دولت کے نشے میں بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے، اور اس نشے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور ان کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، سازشیں کیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر آج بھی قائم ہو جاؤ تو ہم آپ پیسے کی فکر نہ کرو، میں آپ کو ویسے بھی مالا مال کر سکتا ہوں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہود میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، جیسے منہم امۃ مقتصدہ، جس میں جیسے اہل کتاب میں نصرانی بادشاہ حبشہ کے جو نجاشی تھے جو مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو ان دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جو ہے عزتیں دیں، اور دنیا میں بھی جو ہے ان کو ساری ان کی ضروریات کو پورا کیا، اور آخرت میں بھی جو ہے نا بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اہل کتاب میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ بری ہی رائے اختیار کرتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہودی ہیں اور نصرانی ہیں جو باہر کے ملکوں میں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہیں وہ دین کے نظریے سے جو ہے وہ ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، دین پر عمل کرنا اور دینداری والی زندگی گزارنا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ عاجزی نہیں ہوتی جو عبادت کرنے والے بندے میں ہوتی ہے، اور زیادہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اس میں جو ہے دنیا کی چیزیں ہونی چاہیے، مال زیادہ ہونا چاہیے، اور دنیا میں جو ہے شہرت ہونی چاہیے، دنیا میں جا ہونی چاہیے، دنیا میں جو ہے انسان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرز کے اوپر بہت سارے اس وقت اہل کتاب زندگی گزار رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ہی دین کو یہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے، جو آیت نمبر 66 ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تو ہمارا آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی وعید میں داخل ہو جائیں اور ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر ان میں سے جو ہیں وہ اپنی آسمانی کتابوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور ان کے بارے میں ان میں تعریف کر بیٹھے ہیں، اور اکثروں کو اب عبادت سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ بری ہی راستے میں جو ہے برا راستہ انہوں نے جو ہے اختیار کیا ہوا ہے، اور جو ہے اسی عمل کو وہ صحیح عمل سمجھتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے معاملے میں مسلمانوں کا مطالعہ کافی کمزور ہے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق بہت کم ہے، اور قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی ترتیب جو ہے وہ ہماری بہت ہی کم ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس طرح کی وعید میں قیامت میں داخل ہو جائیں کہ ہمیں کوئی ایسا الزام دے بیٹھے کہ بھئی قرآن آپ کو ملا تھا اور آپ نے قرآن کا خیال نہیں رکھا، آپ نے قرآن مجید کو سیکھا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنا قرآن مجید کی تلاوت صحیح کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر میں تمام لوگوں کی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کو صحیح کروائیں۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید کو سمجھنے کا پورا پروگرام بنائیں، اور پورا قرآن مجید علماء اکرام کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی ہم ترتیب بنائیں، کیونکہ اگر ہم قرآن مجید سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں ملیں گی، لیکن اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جائیں گے، اور بہت بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے سر پر آ جائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔